صبح کے وقت جنگل میں ہر طرف رونق تھی۔ پرندے چہچہا رہے تھے اور ٹونی چڑیا اپنے گھر کے باہر بیٹھی پھول کا رس پی رہی تھی۔ کیا خوبصورت دن ہے، لیکن دل کہہ رہا ہے آج کچھ خاص ہونے والا ہے۔ اماں، آج ہم ایڈونچر پر جائیں؟ ہاں کوکو، لیکن ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ ٹونی نے بچوں کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ جنگل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ ادھر تھوڑا دور ایک پرانے پیپل کے درخت پر کالو کوا اور گوری چپکے منصوبہ بنا رہے تھے۔ گوری، آج ہم مٹھو طوطے کا آم چرا لیتے ہیں۔ ہاں، لیکن چپکے سے، ورنہ ماہی چیل نے دیکھ لیا تو سمجھ لو ہمارا دھوپ میں اچار بن جائے گا۔ ہاں، دونوں نے چورے کا پکا ارادہ کر لیا، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جنگل میں عقل مند پرندے بھی ہیں جو صاف دیکھ رہے ہیں۔ اسی وقت کچھ فاصلے پر مٹھو طوطا اپنے آم کے پاس بیٹھا ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھ رہا تھا۔ یہ کالو اور گوری کچھ زیادہ ہی چپکے ہیں، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ مٹھو فوراً اڑ کر ٹونی چڑیا کے گھر پہنچا تاکہ اس کی مدد لے سکے۔ ٹونی، لگتا ہے کالو اور گوری میرا آم چرائیں گے۔ فکر مت کرو مٹھو، ہم ان کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ ٹونی نے مٹھو کی بات غور سے سنی اور فوراً ایک پلان بنانے لگی۔ ٹونی اور مٹھو نے فیصلہ کیا کہ کسی اور کو بھی اس میں شامل کرے، اور اس کے لیے سب سے بہتر تھی لوسی کبوتری۔ میں ضرور مدد کروں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ کیسے شرط؟ مجھے آم کا پہلا نوالا ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے پلان کامیاب کروا دیا تو پہلا نوالا تمہارا۔ یوں تینوں نے مل کر ایک شاندار منصوبہ تیار کیا۔ اگلی صبح جب دھوپ ہلکی ہلکی نکل رہی تھی، کالو اور گوری اپنے مشن پر نکلے۔ کالو اور گوری دھیرے دھیرے آم کے قریب آئے، چاروں طرف نظر دوڑائی اور جیسے ہی نیچے اترے، بس گوری، ایک ہی جھپٹا اور آم ہمارا۔ پھٹاک، جالے اوپر سے گر گئی اور دونوں اندر سے پھنس گئے۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ شور سن کر ٹونی، مٹھو اور لوسی فوراً وہاں پہنچ گئے۔ ہاں بھائی، آم کھانے آئے تھے یا جالے کا مزہ لینے؟ ہم بس ذرا چکھنے آئے تھے۔ چکھنے کا مزہ اب جالے میں بیٹھ کر لو۔ اتنے میں آسمان سے ایک سایہ تیزی سے نیچے آیا۔ یہ تھی ماہی چیل۔ میں تم دونوں کو آزاد کر سکتی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ دوبارہ کسی کا کھانا نہیں چراؤ گے۔ ہاں، ہم قسم کھاتے ہیں کسی کا کھانا کبھی نہیں چرائیں گے۔ ہاں۔ ماہی چیل نے اپنی چونچ سے جالی اٹھائی اور دونوں کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی کالو اور گوری شرمندہ ہو کر آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف اڑ گئے۔ شام کو سب پرندے مٹھو کے آم کے پاس جمع ہوئے۔ آم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹا گیا۔ پہلا نوالا لوسی کا، وعدہ پورا۔ واہ، میٹھے آم سے بھی زیادہ میٹھا، یہ جیت کا احساس ہے۔ دیکھو، اصل انعام اسے ملتا ہے جو عقل سے کام لے اور لالچ نہ کرے۔ یوں جنگل میں ایک اور دن ختم ہوا اور سب نے سیکھا کہ سمجھداری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جنگل کی صبح ہمیشہ خوشگوار ہوتی تھی، مگر آج کچھ خاص تھا۔ مٹھو طوطا درخت کے سب سے اونچی شاخ پر چڑھ کر سب کو ایک خبر سنانے والا تھا۔ سنو، میں نے آج صبح ایک بہت بڑی مچھلی پکڑی ہے۔ مچھلی؟ اور وہ بھی تم نے؟ ارے، یہ کب سے تم نے پانی میں تیرنا سیکھ لیا؟ ہاں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کبوتری لوسی کو مٹھو کی بات پر شک ہوا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ فی الحال
लूसी ने सोचा कि हकीकत मालूम करनी चाहिए, तो वो उड़ती हुई गौरी कव्वे के पास गई। गौरी बहन, मिट्ठू कह रहा है कि उसने बड़ी मछली पकड़ी है, क्या तुमने देखी है? ना मैंने देखी है, ना ही मैं यकीन करती हूँ। ये जरूर कोई कहानी गढ़ रहा है। हाँ। और फिर दोनों ने फैसला किया कि सब दोस्तों को ये बात बताई जाए। गौरी और लूसी उड़ते उड़ते टोनी चिड़िया के घर पहुंची। अरे वाह, मछली, और वो भी मिट्ठू के हाथ। ये तो मजे की बात है। अम्मा, परिंदे मछली कैसे पकड़ सकते हैं? बेटी, अगर परिंदे झूठ बोले तो कुछ भी कह सकते हैं। उधर मिट्ठू को लगा कि सब उस पर यकीन कर रहे हैं, तो झूठ में मजीद मसाला डाल दिया। और फिर वो मछली इतनी बड़ी थी कि मैंने उसे दरख्त पर खींच लिया। हाँ हाँ, और फिर मछली ने तुम्हें चाय भी पिलाई होगी। सब हंसने लगे, मगर मिट्ठू को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। कालू और गौरी ने प्लान बनाया कि कल सुबह जाकर देखें कि वो मछली कहाँ है। अगर मिट्ठू झूठ बोल रहा है तो उसकी क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, और फिर पूरे जंगल को पता चलेगा कि झूठ के पाँव नहीं होते। हाँ। अगले सुबह सब परिंदे इकट्ठे हुए और मिट्ठू से कहा, चलो हमें वो मछली दिखाओ। वो तो मैंने खा ली। हाँ हाँ, खा ली वो पूरी मछली, और तुम्हारे पेट में अभी भी घंटियां बज रही हैं। मिट्ठू ये सुनकर पसीने में भीगने लगा। अरे सच बोल दो, वरना सब हंस हंस के पेट पकड़ लेंगे। ठीक है, मैंने कोई मछली नहीं पकड़ी, मैंने तो बस ख्वाब में देखा था। अरे मिट्ठू, ख्वाब में देखी चीजें हकीकत नहीं होती। दोस्तों ने सोचा कि मिट्ठू को सबक सिखाना चाहिए। चलो हम भी एक कहानी सुनाते हैं। हाँ, हम कहेंगे कि हमने आसमान में सुनहरी परिंदा देखा। हाँ नहीं तो। मिट्ठू ने फौरन कहा, ये कैसे मुमकिन है? और सबने कह कहा लगाया। मिट्ठू को समझ आ गया कि झूठ बोलने से आखिरकार शर्मिंदगी होती है। दोस्तों, अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा है, वरना अगली बार हम तुम्हें मछली के साथ पानी में डाल देंगे। हाँ हाँ हाँ। परिंदे हंसते हुए अपने अपने घरों को उड़ गए। याद रखो, झूठ के पाँव नहीं होते। यूं हंसी खुशी के साथ जंगल में एक और दिन खत्म हुआ और सब ने सच बोलने का वादा किया। तो बच्चों, याद रखना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, वरना टोनी चिड़िया नाराज़ हो जाएगी।